ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں۔ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے، ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق، آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام، اور اس کے اوپر نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ لیکن اس سارے نفاذ میں، اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ادب ہو، قانون کا لحاظ ہو، عدالت کا احترام ہو۔ جس ڈسپلن کے ساتھ آپ عادی ہیں، عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں۔ سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بہیو کرتے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، بار کے جو ممبران ہیں، کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیوس ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ جی ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے۔ ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا، ارجنٹ اپلیکیشن فارم۔ اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فوراً ہیئرنگ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کل 17 جج ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ میں، آج کل 15 ہیں، 5 یا 6 بینچز ہوتے ہیں ہمارے۔ ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سارے ارجنٹ کیسز، جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے ارجنٹ کی درخواست آج دیتے ہیں کل لگ جاتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کیس میں زیادہ ایجنسی ہے۔ سب سے بالا جو کیسز ہیں وہ ہیں لبرٹی کے، لوگ جیل میں پڑے ہیں، بیل میٹرز ہیں، ان کو ہم نے ارجنٹلی سننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرمنل کیس میں جو انڈر امپریزنمنٹ ہیں، سالوں گزر گئے، ان کی اپیلیں اب آ رہی ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نے سننا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دورانیہ ہو گیا جب سے یہ جیل میں ہے، ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو بھی ہو صحیح ہو، اور ممکن ہے ان کو آزادی مل جائے۔ سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ ہم صرف قانون کے جو ہیں پوائنٹس ان کو طے کرتے ہیں، ہم فیکچول پوائنٹس کی فیکچول کنٹروورسی میں جانے نہیں چاہتے۔ ہم انٹرم میٹرز میں بہت کم جاتے ہیں، صرف اس وقت انٹرم میٹرز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، انٹرم یعنی انٹرلوکٹری آرڈرز جو ہیں، جب کوسچنز آف لا ارائز کرتے ہوں، کوئی کوسچن آف جورسڈکشن، گروس انلیگیلٹی کی بات ہو کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی اس نے کتنی غلطی کر دی، اس نے تو قانون پلٹ دیا ہے، اس فیصلے نے قانون دیکھے بغیر پلٹ دیا، ہاں وہاں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں اور اس کو فوراً سنتے ہیں۔ لیکن جہاں کنسسٹنٹ ویو ہے وہاں ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آفٹر آل سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ کون سے سوالات ہیں جو اہم ہیں اور کون سے سوالات ہیں جو اتنے اہم نہیں ہیں۔ آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی کو پلیز استعمال کریں، بہت کارآمد ہے۔ کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے
بہت وکلا صاحبان استعمال کر رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے احساس ہے کتنا مہنگا ہے یہاں سے اسلام آباد جانا. میں اس چیز کا بہت آئی ایم سوری، جہاز کا ٹکٹ تو اب ان افورڈیبل ہو گیا، اور گاڑی پہ جائیں تو ہمارے جو بھائی آتے جاتے ہیں جج صاحبان کہتے ہیں جو جوان ہیں وہ 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور جو ذرا بزرگ ہیں وہ 11 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت لمبا سفر ہے. سو اس لیے جناب ویڈیو کو استعمال کریں.